بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیاز ایک سبزی ہے جو نہ صرف سارا سال دستیاب ہوتی ہے بلکہ کثرت سے کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کھانوں کا ذائقہ ہی نہیں بڑھاتی بلکہ اس کی بدولت کئی پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی صحت بخش سبزی ہے۔ اس کے اندر کئی ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کئی طرح کے امراض کے علاج میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کا رس بھی اپنے اندر ایسے خواص رکھتا ہے جو جلد اور بالوں کی صحت کے لیے انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اسے جلد اور بالوں کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ جلد کے لیے اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، پیاز کا رس جلد کے کئی مسائل اور اسے صحت مند رکھنے میں بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ چہرے کے نشانات دور کرنے اور اس کی چمک بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پیاز کے رس میں وٹامن اے، سی اور ای جیسے اینٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جلد کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیاز کے رس کو جلد پر استعمال کیسے کیا جائے تاکہ یہ صحت مند رہے۔ تو ناظرین، رنگت کو نکھارنے کے لیے پیاز کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کا چہرہ اپنی شادابی کھو بیٹھا ہے تو آپ دل چھوٹا ہرگز نہ کریں۔ ایک پیاز کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں، پھر کسی کپڑے سے چھان کر اس کا عرق نکال لیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ اسے روز استعمال کریں۔ یہ جلد پر محاسوں اور سیاہی کو صاف کرنے اور آپ کی رنگت کو نکھارنے میں بے حد مفید ثابت ہوگا اور ساتھ ہی جھریوں کو بھی دور کرے گا۔ محاسوں کے لیے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آج کل بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے محاسے اور چھائیاں ہونا عام سی بات ہے۔ پیاز کے عرق کا باقاعدہ استعمال اس مسئلے کا آسان سا حل ہے، کیونکہ اس میں فلاوونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی ایک کثیر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پیاز کے عرق میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو لیں۔ اس کے علاوہ جلد کی چمک کے لیے پیاز کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ناظرین، پیاز کا رس ایک قدرتی کلینزر ہے۔ یہ جلد میں موجود گندگی کو صاف کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آپ اسے ٹونر یا ماسک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ بیسن، 1 چائے کا چمچ پیاز کا عرق اور آدھا چائے کا چمچ بالائی، ان تینوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور جلد پر لگائیں۔ 20 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ ایک ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں۔ چند ہی دنوں میں واضح فرق آپ کو محسوس ہونے لگے گا۔ ناظرین، اگر آپ بے داغ جلد چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کیسے کریں گے، یہ ہم آپ کو اب بتاتے ہیں۔ جلد پر ایکنی اور دھوپ کی وجہ سے داغ دھبے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیاز میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جسے جلد دوست وٹامن بھی کہتے ہیں۔ اس لیے 1 چائے کا چمچ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہلدی ملا کر روز چہرے پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ کچھ ہی دنوں میں داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ جلد کو صاف کرنے کے لیے پیاز کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پیاز خون کو صاف کرتا ہے، اس طرح جلد کی رنگت صاف اور نکھری نظر آتی ہے۔ اس کے لیے 2 کھانے کے چمچ پیاز کا عرق، 1 کھانے کا چمچ بیسن، 1 چائے کا چمچ دودھ اور 1 چائے کا چمچ جائفل ڈال کر فیس ماسک تیار کریں۔ اسے چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ جلد کی رنگت صاف ہو جائے گی اور نکھر جائے گی۔ ناظرین، پیاز کا استعمال بالوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ تو بالوں پر اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ پیاز کا رس بالوں کے لیے بے حد مفید ہے کیونکہ اس میں سلفر کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ مختلف انزائمز اور پروٹین کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ بال کیراٹین سے بنے ہوتے ہیں اور کیراٹین کا اہم جز سلفر بھی ہے۔ اسی بنا پر پیاز کا رس بالوں کی نشو و نما کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ پیاز کے رس کے لیے 2 درمیانے سائز کے پیاز لے کر اسے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اور کسی کپڑے میں ڈال کر چھان لیں، اس کا رس نکال لیں۔ کچھ لوگوں میں پیاز کا رس براہ راست سر پر لگانے سے خارش یا جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی تیل یا ایلوویرا جیل کا استعمال کریں۔ اس طرح نہ صرف اس کی افادیت میں اضافہ ہوگا بلکہ سر کی جلد جلن اور خارش جیسی کیفیات سے بھی محفوظ رہے گی۔ پیاز کی بو کو دور کرنے کے لیے اس میں کسی خوشبودار تیل کے چند قطرے شامل کر لیں۔ اس طرح بو سے پاک بہترین مکسچر تیار ہو جائے گا۔
تو ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چند ایک حیرت انگیز ماسک جو پیاز سے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پیاز اور شہد کا ماسک۔ 2 چائے کے چمچ پیاز کا رس اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر اسے بالوں میں لگائیں۔ 20 منٹ کے بعد کسی بھی کم کیمیکل والے شیمپو سے دھو لیں۔ یہ ماسک بالوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں چمکدار بھی بنائے گا۔ اگر سر میں جلن اور خشکی ہے تو اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ پیاز اور کسٹر آئل یعنی ارنڈ کے تیل کا ماسک۔ 1 پیاز کا رس نکال کر اس میں اتنی ہی مقدار میں کسٹر آئل شامل کریں اور اسے اچھی طرح مکس کریں۔ اب اسے سر میں لگائیں اور 1 گھنٹہ بعد دھو لیں۔ یہ ماسک ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کریں، اس سے بال بہت تیزی سے بڑھنے لگیں گے۔ اگر آپ کسٹر آئل استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیاز اور ایلو ویرا کا ماسک۔ 1 پیاز کا رس نکال کر اس میں ایلو ویرا جیل شامل کریں اور چند قطرے زیتون کا تیل اگر چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ ان سب اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے بالوں میں لگائیں۔ 30 منٹ کے بعد سر کو دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں 2 سے 3 بار اس کو ضرور استعمال کریں۔ یہ بال بڑھانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی قدرتی چمک اور تر و تازگی میں اضافہ کرے گا۔ ناظرین پیاز اور ادرک کا ماسک۔ 1 پیاز کا رس نکالیں اور اس میں اتنی ہی مقدار میں ادرک کا رس شامل کر لیں اور اسے سر میں لگا کر دائروں کی صورت میں مساج کریں۔ 1 گھنٹے کے بعد کم کیمیکل والے شیمپو سے دھو لیں۔ اسے ہفتے میں ہر دوسرے دن استعمال کریں۔ یہ سر میں خون کی روانگی کو بہتر کر کے بالوں کی افزائش میں اضافہ کرے گا۔ پیاز اور انڈے کا ماسک۔ 1 کھانے کا چمچ پیاز کا رس اور 1 انڈا ملا کر اچھی طرح پیسٹ تیار کر لیں۔ اسے سر میں لگائیں اور 20 سے 30 منٹ کے بعد شیمپو لگا کر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اسے ہفتے میں 1 سے 2 بار استعمال کریں۔ اگر اس کی بو آپ کو ناگوار لگتی ہے تو اس میں کسی خوشبودار تیل کے چند قطرے شامل کر سکتے ہیں آپ۔ اس ماسک میں موجود انڈا بالوں کو ضروری غذائیت فراہم کرے گا، جبکہ پیاز کا رس اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ناظرین یہ تھیں وہ مختصر سی کچھ معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پیاز کے حوالے سے پیاز کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ فالو کریں اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور پیج کو بھی ضرور فالو کر لیجیے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔